بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم سرگودا میں اس مرکز مقام حیات پر جمعۃ المبارک کے اجتماع کے لیے جمع ہیں۔ میں بالخصوص فضیلت الشیخ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تبارک و تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو حکم دیا
آپ احباب سے اس ملاقات کا بندوبست کروایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا آپس میں بیٹھنا، کچھ کہنا، کچھ سننا خالص اپنی رضا کی خاطر کر دے، اسے قبول و منظور فرما لے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی اطمینان کے ساتھ اکٹھا کر دے جس اطمینان کے ساتھ آج ہم اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں۔ شاہ صاحب جیسے جماعت کے عظیم عالم اور نامور مقرر کے سٹیج پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنا، وہ بھی اس کیفیت میں کہ وہ سامنے تشریف فرما ہوں، تو میں تو آپ کے سامنے آج امتحان ہی دے رہا ہوں۔ اور ویسے بھی میں مدرس قسم کا استاد یونیورسٹی کا ہوں، تو آپ میری گفتگو میں وہ چاشنی، وہ حلاوت اور وہ خطابت کے جوہر تو نہیں پائیں گے، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے گوش گزار کروں گا دل کی گہرائی سے کروں گا، اور چاہوں گا کہ آپ دل کی کھڑکیاں کھول کر توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیں، اور اس میں جو خیر کی بات ہو اللہ کی توفیق سے اسے ضرور زندگی میں اختیار کریں کہ اللہ ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ یقیناً میری اپنی خطا ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ اس سے صرف نظر فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر جو بہت بڑا فضل و احسان ہے، اور تمام نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا کر دی ہے کہ ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں، محتاج ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہماری گردن نہیں جھکتی، کسی اور کے سامنے سوال کرنے کے لیے ہماری زبان نہیں ہلتی۔ یقین مانیے اس پوری دنیا کے اندر عقیدہ توحید کی سمجھ سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے جو کسی کو میسر آ سکے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ سمجھ عطا کر دی ہو، یہ نعمت عطا کر دی ہو، انہیں اس نعمت کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اور کس قدر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ اس نعمت کی وہ قدر ہمارے ہاں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت کے در پر حاضری دینا، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھنا، اللہ کے حضور اپنی گفتگو رکھنا، آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے یہ بات مفقود ہوتی چلی جا رہی۔ ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنے، اللہ سے دعا کرنے، اللہ سے طلب کرنے کو کسی خاص وقت یا چند لمحات کے اندر مختصر کر دیا، اور اس میں بھی بہت سے ایسے عوامل شامل ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری آواز، ہماری طلب اور ہماری دعا میں وہ اثر باقی نہیں رہا۔
جو کسی بھی صاحب توحید کی دعا کے اندر موجود ہو سکتا. تو اس طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کس قدر بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے، اور پھر اس نعمت کے شکر کے طور پر تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کو اس طرح سے بروئے کار لائیں جیسا کہ اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. آپ کا رب آپ سے کہتا ہے، ربکم، اس کم میں ہم سب شامل ہیں، اور یہ صیغہ انتہائی محبت کا صیغہ ہے کہ اللہ نے اس صیغے میں اپنے رب ہونے کی صفت کو ہمارے ساتھ منسلک کیا. تمہارا رب کہتا، گویا کہ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہوں. یہ بات سمجھ کر میرے اگلے حکم کو بجا لاؤ، اور حکم یہ ہے ادعونی، تم مجھ سے دعا مانگو، طلب کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. اور کائنات میں تمام مخلوقات ایسی ہیں، آپ ان سے طلب کریں، جتنا زیادہ مانگنا شروع کریں گے وہ اتنا زیادہ ناراض ہونا شروع ہو جائے. ماں انسان سے سب رشتوں سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن بچہ تنگ کرنے والا ہو اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کر کچھ نہ کچھ طلب کرنے لگ پڑ جائے، وہ بھی تنگ ہو کے کہتی ہے اب بس کر دے، جان چھوڑ دے. واحد خالق کائنات ہے، جتنا زیادہ اس سے طلب کرو، مانگو، دعا کرو، اتنا زیادہ وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا، اور جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری اس عبادت یعنی دعا کرنے میں بھی تکبر کا شکار ہے کہ ہم کیوں مانگے، ہمیں کیا ضرورت، یا ہم کہیں اور سے مانگ لیں گے. اللہ فرماتے ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کریں. اس لیے اللہ کا یہ حکم ہے ادعونی، تم مجھ سے طلب کرو اور مانگو، میں تمہاری طلب کو پورا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. عبادت کا نچوڑ سمجھنا چاہتے ہو اور اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو اللہ سے دعا مانگنا ہی عبادت ہے، اور دعا ہی عبادت کا نچوڑ. تمام عبادات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. نماز بہت بڑی عبادت، اس میں سے اللہ کا ذکر اور دعائیں نکال دیں، اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں رہ جائے. حج کتنی بڑی عبادت، اس میں سے دعائیں نکال دیں تو سوائے سفر اور مشقت کے کچھ باقی نہیں رہ جائے. وقوف عرفات کتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتے. آپ اس عرفہ کے دن طویل قیام کر کے، وقوف کر کے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے چلے جا رہے. معلوم یہ پڑا تمام عبادات کا خلاصہ اور اصل یہ ہے
کہ اللہ کے سامنے بندہ اپنی درخواست رکھے، اپنے دل کی کیفیات رکھے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں طلب کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ایک فوجی کے لیے اس کے اسلحے کی کس قدر اہمیت ہے کہ وہ جانتا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی اس اسلحے کو استعمال کرے گا اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے بھی یہی اسلحہ استعمال میں آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک ایسا فوجی جس کو آپ بہترین اسلحہ دیں، اس کا لباس بھی بہت اچھا ہو، حفاظت کا انتظام بھی بہت اچھا ہو، اس کے پاس جو بندوقیں موجود ہیں وہ بھی جدید ترین ہو، اور اسے میدان جنگ میں اتارا جائے اور دشمن اس پر وار کر رہا ہو اور ہر سمت سے اس کی طرف فائرنگ ہو رہی ہو، اور وہ جواباً آرام سے بیٹھ جائے اور پوچھنے والا اس سے پوچھے کہ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، تو کہے گا میں کیا کر سکتا ہوں، دشمن کے حملے ہی بڑے ہیں۔ تو ہر صاحب شعور اور عقل رکھنے والا بندہ اس کو کہے گا کہ اپنے اس اسلحے کو استعمال کرو، اتنی بہترین بندوقیں جو تمہارے پاس موجود ہیں، تمہارے دشمن کے پاس جس کا جواب بھی موجود نہیں، تم اس اسلحے کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ وہ دائیں بائیں کے ہیلے بہانے کرتا رہے، اگر یہ دشمن کے حملے میں مر جائے تو پھر قصور کس کا ہوا؟ ہلاک اور برباد ہو جائے تو اس نے اپنی جان کے اوپر خود ظلم کیا، کسی نے اور نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرنا، دشمن کے ساتھ دشمن والا سلوک اس کے حملے کا جواب دے کر ہوتا۔ دنیا کی یہ زندگی ہر مومن کے لیے شیطان کے مقابل میدان جنگ ہے۔ اس میدان جنگ میں اس چھپے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے جو ہتھیار مومن کو دیا ہے وہ یہ دعا ہے۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکیے، ذرا سوچئے گا، ایک ایسا اسلحہ جو شیطان جیسے چھپے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگا سکے، اس کے سارے حملوں کو نیست و نابود کر سکے، ہماری پروٹیکشن کر سکے، کیا شیطان نہیں چاہے گا کہ مومن سے اس کے اس اسلحے کو دور کر دیا جائے، اسے اس بہترین اسلحے سے غافل کر دیا جائے؟ یا اگر یہ اسلحہ استعمال بھی کرنے لگے تو ایسی ٹیکنیکل خرابیاں کر دی جائیں کہ اس اسلحے کی ضرب مجھ پر اثر انداز نہ ہو۔ ہر عقل مند دشمن یہ چاہتا ہے کہ مد مقابل کی ٹیکنالوجی کو صفر کر دے اور اس سے اس کی اسلحے سے فائدہ نہ اٹھانے دے۔ یقین جانیے شیطان بہت اچھے طریقے سے جانتا کہ مومن کے پاس یہ انتہائی مضبوط اسلحہ، اس لیے اس کی سب سے زیادہ محنت بھی اس طرف ہے کہ اللہ کے بندوں کے دل و دماغ میں
ایسے شبہات پیدا کر دیے جائیں، ایسی سوچ پیدا کر دی جائے، وسوسہ ڈال دیا جائے کہ وہ اس اسلحے کو استعمال کرنے کے قابل نہ رہے۔ آئیے چند ان وسوسوں کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی مرتبہ ہمیں بھی وہ وسوسے لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس امت کو اور سابقہ امتوں کو بھی شیطان نے ایک بہت بڑے وسوسے میں ڈالا، اور وہ وسوسہ یہ ہے، اللہ تو مالک کائنات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ ہے، اتنی عظیم ذات تک ہماری رسائی کہاں ہے؟ دنیا کے چھوٹے موٹے بادشاہ، سربراہ، ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے، تو اللہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ سے ڈائریکٹ مانگ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بہت دور ہے، آسمانوں پر، عرش پر ہے۔ اس لیے ضروری ہے ادھر ادھر سے دائیں بائیں مخلوق میں کچھ لوگ تلاش کرو، کچھ ہستیاں جن کے متعلق ہو کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کے دروں کی خاک چھانو، ان کے مقبروں پہ، مزاروں پہ جا جا کے طواف کرو، براہ راست اللہ تک تمہاری پہنچ نہیں۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے، آ کر ایک سوال کیا، اللہ کے رسول یہ تو بتائیے، اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کریں، ام بعید فننادی، اور اگر وہ دور ہے تو ہم اونچا اونچا چیخ چیخ کر اسے پکارے کہ ہماری آواز اس تک پہنچے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل کر دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو انہیں یہ بتلا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، کسی مخصوص وقت میں، مخصوص دن میں، اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے۔ سال کے 365 دن اور دن کے 24 گھنٹوں کا ہر لمحہ کوئی اپنے رب کو پکار کر دیکھے، وہ کہتا ہے پکارنے والا پکارتا ہے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، اس کا جواب دیتا۔ اب کتنا قریب ہے کہ قریب کی بھی اور بہت ساری تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ آپ مجھ سے قریب ہیں اور پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے دور ہیں، لیکن باہر حال سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے اندر بیٹھے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ اپنے علم و قدرت کی وجہ سے انسان کی رگ جاں شہ رگ سے بھی انسان سے زیادہ قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا۔ ذرا سوچئے گا، نہایت مشفق و مہربان ماں انسان کے بالکل قریب بیٹھی ہو، اس کے ناز اور نخرے بھی اٹھاتی ہو، اور بچہ بگڑ بگڑ کے کہے کہ میں کسی اور کی تلاش میں جاؤں گا، اپنی حاجت روائی کسی اور سے کرواؤں گا، میری ماں میری نہیں سنتی۔
ماں کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب، رگے جاں سے قریب، انسان کے دل کے خیالوں کو بھی جاننے والا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ غلطی کر کے آ کر مجھ سے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش کر دے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ آیا ہے یعلم ان لہ ربا، یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخشنے پر بھی قادر ہے اور پکڑنے پر آئے تو پکڑ کرنے پر بھی قدرت رکھتا. یہ اس ایمان کے ساتھ جب آ کر مجھے پکار رہا ہے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا. یہ دن میں 70 بار بھی غلطی کر کے آ کر مجھے پکارے، میں 70 بار معاف کر دوں. اور معلوم ہے محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ 70 کا عدد کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے، وگرنہ یہ نہیں ہے 71 بار کوئی کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور کون ہے جو بار بار دن میں 70 مرتبہ غلطی کر کے اللہ کے حضور جائے؟ انسان اتنی غلطی کر نہیں سکتا الا یہ کہ کوئی ہٹ درم ہو، لیکن اللہ اتنا معاف کرتا ہے، اتنی محبت کرنے والا، اتنا قریب، اتنی سننے والا، مالک کائنات، لیکن اپنے بندوں کے لیے اپنے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھنے والا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوں، اتنے میں ایک بوڑھی خاتون آتی ہے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آواز میں کچھ بات چیت کر رہی ہے. فرماتی ہیں میں آپ کے ایک جانب بیٹھی ہوں، لیکن مجھے آواز سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بڑھیا کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے. اس نے کچھ کہا، آپ نے جواباً کچھ اور کہا. اب اس نے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار شروع کی، بار بار کسی بات کو دہرا کر آپ سے کچھ التجا کر رہی. اماں جی حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، میں ساتھ بیٹھی ہوں. سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم. اللہ نے اس بندی کی آواز سن لی، اس کی بات سن لی. تجادلک فی زوجها، جو اپنے شوہر کے معاملے میں آ کر آپ سے جھگڑا کر رہی ہے. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوے کر رہی ہے میرے شوہر نے اس بڑی عمر میں آ کر میرے ساتھ لعان کر لیا، جب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، میری جوانی سے وہ فائدہ اٹھا چکا. آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب میرے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا، اب مجھے سنبھالنے والا کوئی باقی نہیں بچا. میری عمر اس حد کو پہنچ گئی، اگر یہ مجھے طلاق دے دے مجھ سے کوئی اور نکاح کرنے میں رغبت نہیں رکھتا. میں کس کے پاس جاؤں، میں کس کے پاس اپنی فریاد لے کر جاؤں؟ میں اپنی یہ فریاد اللہ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ اللہ کے رسول سے بیٹھ کر بات چیت کر رہی اماں عائشہ کو آواز نہیں آ رہی. اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کے رسول اللہ عرش پر مستوی ہو کر آپ کی اور اس خاتون کی بحث اور تکرار سن رہا. احادیث کی کتب میں ایک روایت ہے جسے امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے لیکن شواہد کی بنا پر قبول کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط ہوا.
حضرت سلیمان نے قوم کو حکم دیا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جمع ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز استسقاء پڑھو کہ اللہ مہربانی فرمائے اور بارش نازل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی یہ باہر میدان کے پاس پہنچے تو اللہ نے حضرت سلیمان کو ایک منظر دکھایا۔ فَإِذَا رَأَى النَّمْلَةَ رَافِعًا قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، دیکھا ایک چونٹی ایسے پشت کے بل لیٹی اپنی پتلی پتلی باریک ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگ رہی، اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق میں سے ایک حقیر سی مخلوق ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم تیرے حکم سے مستغنی نہیں ہیں، تو ہی ہے جس کے آگے ہم عاجز اور فقیر ہیں اور تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے بندوں کی کرتوتوں کی وجہ سے اپنی رحمت کو نہ روک کہ ہم جیسی کمزور مخلوق جو ہے وہ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ مانگ رہی ہے اللہم اسقنا، اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام مسکرائے، لوگوں کو کہا ارجعوا لقد سقیتم بدعاء غیرکم، آؤ واپس پلٹ چلے، کسی اور کی دعا نے تمہارا فائدہ کر دیا، کسی اور کی دعا کی وجہ سے اب تم بارش دے دیے جاؤ گے۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، جو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتا ہے، اس کی عقل میں تو یہ بات نہ آئی، لیکن چونٹی جیسی حقیر مخلوق یہ جانتی ہے اس کا ایک رب ہے، اس کو اگر وہ ڈائریکٹ پکارے گی تو وہ اس کی پکار سنے گا بھی اور عطا بھی کرے گا۔ تو شیطان کا یہ وسوسہ کہ اللہ تو مالک کائنات ہے، اس تک ڈائریکٹ رسائی کہاں ہے تمہاری، تمہیں ارد گرد ڈھونڈنے پڑیں گے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ لات منات عزا ہبل، ہم اصل میں تو ان کو رب نہیں مانتے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک، یہ ہمیں اللہ کا مقرب بناتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے انسان کو وہ شرف عطا کیا ہے جس وقت چاہے اپنے رب کے سامنے حاضری دے دے، اپنے رب سے بات چیت کر لے، گفتگو کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا، اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ایک ایک لمحہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہی ہے، ہر چیز کے شروع کرنے سے پہلے دعا، ہر چیز کے اختتام پر دعا، کہیں داخل ہوتے دعا، کہیں باہر نکلتے دعا، کھانا شروع کرتے دعا، اختتام پر دعا، ہر جگہ آپ یہ اذکار جو صبح و شام کے اذکار کے طور پر پڑھتے ہیں اور مسنون اذکار کے طور پر یاد کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا رب العالمین کے ساتھ محو گفتگو رہنے کا طریقہ، اس طریقے کو اپنائیے۔ شیطان اس اسلحے کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بات تو تمہیں پتہ چل گئی، اللہ بہت قریب ہے، وہ سنتا ہے، لیکن وہ تو نیکوکاروں کی سنتا ہے، تم اس قابل کہاں ہو کہ تمہاری سنے؟
میں تو بڑا گناہگار، خطا کار، بار بار بھول جانے والا، میں اس قابل کہاں کہ اللہ میری دعا قبول کرے۔ بسا اوقات عاجزی کے نام پر اور بسا اوقات ڈھٹائی کے نام پر یہ وسوسہ دل میں ڈال کر چلا جاتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے اب میرے دعا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بہت ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ آئیے ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے، اولاد لائق ہو اور فرما بردار ہو، باپ کہتا ہے دیکھا نا بیٹا کس کا ہے، ماں کہتی ہے چھوڑیں چھوڑیں، تکلیفیں میں نے سہی، تربیت میں نے کی، آج کامیاب ہوا تو کہتے ہیں بیٹا میرا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو سکھلایا تھا، میں نے محنت کی تھی، یہاں پہنچا۔ اولاد نالائق ہو، نافرمان ہو جائے، ہر کوئی پیچھا چھڑا لیتا۔ باپ کہتا ہے تمہارا بیٹا نالائق نکلا، ماں آگے سے جواب دیتی ہے نسل تو آپ کی ہے، عادتیں تو آپ کے خاندان والے کی ہیں۔ اس کی ماں باپ بھی اپنی طرف نسبت کرنا پسند نہیں کرتے، ہر کوئی جان چھڑا لیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اس صیغے کو جب میں پڑھتا ہوں، یقین جانیے دل ایسے اللہ کی محبت کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اپنے نالائق، ناکارہ، گناہوں کے اندر اٹے ہوئے بندوں کو یہ نہیں کہہ رہا اوے گناہگارو، او کمزورو، او میرے نافرمانو، او دھتکارے ہوئے ہو، نہیں کہہ رہے یا عبادی، اے میرے بندو، واحد خالق کائنات ہے، نالائقوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ جتنے مرضی نالائق ہو چکے ہو، جتنے مرضی بیکار ہو چکے ہو، کیسی کیسی غلطی کہیں کر چکے ہو، پلٹ کر دیکھو تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے، وہ تمہارا ہے، تم اس کے ہو۔ ایک مرتبہ پلٹ کر اس کو پکار کر تو دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارے اوپر کیسا رحم کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیوں نہ کرے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے اور وہی تو ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے اور وہی تو ہے، اس کے سوا کوئی ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، جو بخشش کا اعلان کر سکے، جو اپنے بندوں کے اوپر رحم کر سکے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس وسوسے میں نہیں آنا، شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، میری وہ کہاں سنے گا۔ یقین مانو نیکوکاروں کی تو شاید وہ کچھ آزمائش کے لیے لیٹ کر دیتا ہو، اپنے گناہگار بندوں کی تو وہ ایسے پوری کرتا، ایک لمحے میں پوری کرتا، اور پھر اس کا اعلان ہے میری طرف پلٹ کر آؤ گے، صرف معاف نہیں کروں گا۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میرے ساتھ تھوڑی سی وفا کر کے دکھاؤ، صرف معاف نہیں کیے، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز انسان کو اس کا نامہ اعمال جب ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، سب سے پہلے اس کے گناہ لکھے ہوں گے۔ اب ایک ایک گناہ پڑھ رہا ہے اور دل ڈوبتا چلا جا رہا ہے، دل ڈوبتا جا رہا ہے کہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اب آخر آ کر گناہوں کی فہرست ختم ہوگی تو نیکیاں شروع ہوں گی،
اب نیکیاں پڑھ رہا ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، تو دل کو تھوڑا تھوڑا اطمینان آنا شروع ہوگا کہ کچھ پلے بھی ہے۔ تو انسان نا جلد باز ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جلدی سے دیکھنے کے لیے کہ گناہوں کی فہرست زیادہ لمبی ہے یا نیچے نیکیوں کی فہرست زیادہ لمبی ہے، جلدی سے فیصلہ کر لے کہ میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوا۔ جب نیکیاں پڑھتے پڑھتے اوپر گناہوں کی طرف نظر اٹھائے گا اور دیکھے گا کہ گناہوں کی فہرست زیادہ لمبی ہے یا نیکیوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اللہ نے اوپر جتنے گناہ تھے ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ اتنا مہربان ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ ایک اور وسوسہ جو شیطان میرے اور آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اتنی دعائیں کی کیا فائدہ ہوا، اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں فلاں معاملے میں، کوئی فائدہ ہوا؟ چھوڑو دعا مانگنی، بس بہت مانگ لی۔ بسا اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، صحت کے لیے دعا مانگ رہے، صحت نہیں مل رہی، کاروبار کے لیے دعا مانگ رہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی، گھر کے سکون کے لیے دعا مانگ رہے، مشکلیں زیادہ آتی جا رہی ہیں۔ وسوسہ آتا ہے شیطان کا، بڑی باتیں کرتے تھے، اللہ بڑا قریب ہے، بڑا سننے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑی بخشش کرنے والا ہے، اس کے در کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا، کیا فائدہ ہوا؟ آئیے قرآن مجید میں سے انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے۔ ایوب علیہ السلام سخت ترین بیماری کے اندر مبتلا، اور ایسی بیماری کہ ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا سوائے ایک بیوی کے، کچھ پاس نہیں رہا، سب مال بھی ختم ہو گیا، گھر بار بھی ختم ہو گیا، ایک کونے پہ پڑے ہیں۔ 18 سال مفسرین نے لکھا ہے یا اس سے زائد عرصہ۔ کہنے کو یہ آسان ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 18 سال اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی لیکن تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اللہ تو نے اچھا اپنا بندہ بنایا، نبی بنایا۔ 18 سال ہو گئے دعائیں مانگتے، اس وقت بھی مایوس نہیں ہیں، دعا مانگ رہے۔ یوسف علیہ السلام آزمائش میں پورا اتر کر جیل میں پہنچتے ہیں، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، قرآن کہتا ہے جیل میں کئی سال گزارے، عربی زبان میں بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کو، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قریباً 9 سال جیل میں گزارے، بغیر کسی جرم کے اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے 9 سال یا 10 سال جیل کے اندر ہیں، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے۔ جب بھی موقع مل رہا ہے اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، جیل کے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ والد کی صورتحال دیکھیے، یعقوب علیہ السلام، بیٹا گم ہوا، باقی بیٹے آ کر کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا چکا، مر چکا، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ چکے، بھائی آئے، پہچان لیا، اب دوبارہ بھیجا کہ چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، وگرنہ آئندہ کوئی سودا یہاں سے نہیں ملے گا۔ یہ اب باقی ستیلے بھائی جا کر باپ کو کہہ رہے ہیں منع من الکیل، ہماری ساری تجارت رک جائے گی اگر آپ نے اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا۔ چھوٹے کو بھی بھیجا، یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی ایک طریقے سے اپنے پاس روک لیا۔ باقی آ کر بتا رہے ہیں ابا جی وہ چھوٹا چوری کر کے پھنس گیا، جیل میں چلا گیا۔ کتنے غم ہیں، کتنے غم ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ،
رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، اتنا غم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ تو صحیح، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کہ کافر اور فاسق کی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے، کوئی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دعا کی توفیق مل گئی تو اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، فوری ہو جائے، دیر سے ہو، اس کے بدلے اللہ کچھ اور دے دے، کسی بلا کو ٹال دے۔ یا حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کا، مومن کا اس دعا کے بدلے اجر آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ لیں، اور فرمایا جب آخرت میں وہ اجر سامنے آئے گا یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں دعائیں مانگتا رہتا اور ایک بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج ہی سارا اجر و ثواب مل جاتا۔ شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا کہ پتہ نہیں کب سے مانگ رہے ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، ہماری تو پوری نہیں ہوتی۔ یقیناً پوری ہوتی ہے، یقیناً پوری ہوتی ہے، بس بات یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ڈھنگ ہونا چاہیے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن واللہ پتہ نہیں آپ سے دوبارہ ملاقات کب ہو یا نہ ہو۔ آپ کی اجازت سے آخری 2-4 منٹ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ان وسوسوں سے نکل کر جب اللہ مانگنے کی توفیق دے دے تو چند آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ مانگنے کا بھی ادب ہے اور ڈھنگ ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ ایک جگہ کسی بازار میں گاڑی میں کھڑے ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کر آ کر ایک فقیر مانگتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں دیتے، دوسرا آ کر منہ سے کچھ ایسے کلمات نکالتا، آپ مجبور ہو کے شیشہ نیچے کر کے اس کے ہاتھ میں پیسہ رکھ دیتے۔ دونوں ہی مانگ رہے تھے، لیکن مانگنے کے ادب اور ڈھنگ کا فرق تھا۔ چند باتیں انگلیوں پر گن کے سمجھ لیجئے اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق کا حلال ہونا بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک بندہ طویل سفر کر کے آ رہا ہے اور سفر کے آثار بھی ہیں، بال بھی غبار آلود ہیں، جسم بھی تھکا ہوا ہے، اور بیت اللہ کے اندر آ کر اللہ کو کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، جسم جو پال کر موٹا تازہ کر رکھا یہ بھی حرام کا، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتے۔ دعاؤں کی عدم قبولیت میں ایک بہت بڑی وجہ رزق کا حلال نہ ہونا۔ دوسری بات، دعا مانگتے ہوئے انسان کو توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن، اللہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے، غفلت میں لگے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ دعا نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس طرح سے دعا مانگتا ہے ڈر ہے کہ اللہ کا اس کے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ ہم آپس میں دو بندے بات کر رہے ہوں، آپ مجھ سے مخاطب ہوں اور میں ایسے کبھی موبائل میں دیکھوں، کبھی ادھر ادھر کھیلوں، کبھی خارشیں کروں، کبھی کچھ اور سوچوں اور ساتھ میں ہوں ہاں کرتا رہوں، کیسا لگے گا؟ ہم نے دعا کو کھلواڑ بنا لیا۔ نماز پڑھی، سلام پھیری، ایسے ہاتھ اٹھائے، آمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، کچھ پتہ نہیں کیا مانگا، کس نے کیا مانگا، کوئی معلوم نہیں۔ یہ مذاق ہے۔ توجہ کے ساتھ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے رب العالمین کے حضور
اپنی بات اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے، توجہ اور اہتمام کے ساتھ، اور پھر یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے یقینی سے مانگی ہوئی دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ پھر عاجزی اختیار کر کے گڑ گڑا کر مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو، رو، گڑ گڑاؤ، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا فتباکو، بہروپ ہی بھر لو، رونے والی شکل ہی بنا لو۔ اللہ اس معاملے میں بہروپیوں کو بھی پسند کرتا۔ اور پھر جب دعا مانگ چکو تو آپ نے فرمایا پھر یہ نہیں کہنا میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی۔ صحیح حدیث آپ نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں جب تک کہ وہ یہ نہیں زبان سے کہتا میں نے دعا مانگی تھی اور قبول نہیں۔ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے اس کی دعا ضائع ہو جاتی۔ تو میرے بھائی، اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے، ہم تو اس کے در کے سوا کہیں اور جانے والے نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے ان الذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر موجود جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، وہ نفع نقصان کیا دیں گے۔ ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے حاجت روا مشکل کشا اگر کوئی ہے تو رب العالمین ہے، ہم نے مانگنا ہے تو اس سے مانگنا ہے اور اس نے ہمیں ضرور عطا کرنا ہے۔ شیطان کے ان سب وسوسوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیے اور ہر چیز اللہ سے طلب کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی، فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور مانگنا پڑے تو اللہ سے مانگ دو۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب کبھی سوال کرنا پڑے اللہ سے سوال کرنا، جب کبھی مدد مانگنی پڑے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ اپنے پلے باندھ لیجئے، یقین جانیے قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر اور پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Mm-hmm.